اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اس آیت کے 3 حصے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا ہے۔ یہ بہت اہم الفاظ ہیں۔ عام طور پر آج کل ہمارے ہاں یہ خیال پھیلا ہوا ہے کہ سابقہ آسمانی کتب تورات اور انجیل وغیرہ کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ کوئی ضرورت نہیں کی حد تک تو شاید بات صحیح ہو، لیکن کوئی فائدہ نہیں والی بات بالکل غلط ہے۔ دیکھیے قرآن کے آغاز میں کس قدر اہتمام کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ایمان صرف قرآن پر ہی نہیں، اس پر بھی ضروری ہے جو اس سے پہلے نازل کیا گیا۔ سورۃ النساء کوئی 6 ہجری میں جا کر نازل ہوئی تھی، اور اس کی آیت نمبر 136 کے الفاظ ملاحظہ کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبلک، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اس پر اور اس کے رسول پر اور کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے۔ پچھلی کتابیں یعنی تورات، انجیل اور زبور اور صحف ابراہیم پر ایمان کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ البتہ چونکہ ہم سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ان کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے، تبدیل ہو گئی ہیں یہ کتابیں، لہٰذا ان کتابوں کی کوئی شے قرآن پر حجت نہیں ہوگی۔ جو چیز قرآن سے ٹکرائے گی ہم اس کو رد کر دیں گے اور ان کتابوں کی کسی شے کو دلیل کے طور پر نہیں لائیں گے۔ لیکن جہاں قرآن مجید کی بات کی نفی نہ ہو رہی ہو وہاں اس سے استفادے میں کوئی حرج نہیں۔ بہت سے حقائق ایسے ہیں جو ہماری ان کتابوں سے ہی ملتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں اور قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے۔ بہت سی جگہوں پہ یہ ایسے ہیں جہاں ایک دوسرے کے مطابقت رکھتے ہیں۔ مثلاً انبیاء علیہ السلام کے درمیان زمانی ترتیب ہمیں تورات سے ملتی ہے جو قرآن پاک میں نہیں ہے۔ قرآن مجید میں کبھی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بعد میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلے آ جاتا ہے، یہاں تو کسی اور پہلو سے ترتیب آتی ہے۔ لیکن تورات میں ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، یعقوب، انبیاء، بنی اسرائیل، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ملتی ہے۔ اس اعتبار سے سابقہ کتب سماویہ کی اہمیت پیش نظر رہنی چاہیے۔ جو پرانی کتابیں ہیں ان کی اہمیت بھی آپ کو پیش نظر رکھنی چاہیے۔ یہاں تک تو ہو گیا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور اس سے پہلے من قبلک، اور آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو ہو گئی اس کی تفسیر۔ آگے وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ باقی سب چیزوں کے لیے تو لفظ ایمان آیا ہے، لیکن آخرت کے لیے ایقان آیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان کے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ مؤثر شے ایمان بالآخرہ ہے۔ اگر انسان کو یہ یقین ہے کہ آخرت کی زندگی میں مجھے اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے تو اس کا عمل صحیح ہوگا، لیکن اگر اس یقین میں کمی واقع ہو گئی ہے تو توحید بھی محض ایک عقیدہ بن کر رہ جائے گی، اور ایمان بالرسالت بھی بدعات کو جنم دے گی۔ پھر ایمان بالرسالت کے مظاہر یہ رہ جائیں گے کہ بس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا لیجئے اور نعتیہ اشعار کہہ دیجئے، اللہ اللہ خیر صلی۔ انسان کا عمل تو آخرت کے یقین کے ساتھ درست ہوتا ہے۔ وہ بالآخرۃ ھم یوقنون کے الفاظ میں یہ مفہوم بھی ہے کہ آخرت پر انہی کا یقین ہے۔ یہاں گویا حصر بھی ہے اس اعتبار سے کہ یہودی بھی مدعی تھے کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں،
یہودی بھی آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں تضاد دکھایا جا رہا ہے کہ آخرت پر یقین رکھنے والے تو یہ لوگ ہیں۔ تعویل خاص کے اعتبار سے یہ کہا جائے گا کہ یہ لوگ تمہاری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 13 برس کی کمائی ہیں، جو انقلاب نبوی کے اساسی منہاج یعنی تلاوت آیات، تزکیہ اور تعلیم کتاب و حکمت کا نتیجہ ہے۔ یہ ہماری ہو گئی پوری آیت کی تفسیر، آیت نمبر 4 کی، اور انشاءاللہ اب اگلی آیت نمبر 5 کی کریں گے۔ اگر آپ کو ساتھ ساتھ یہ سننی ہے، ساتھ ساتھ آپ نے یہ ترجمہ اور تفسیر کرنا ہے، تو آپ کو چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا اور ہماری آنے والی ساری ویڈیوز کو سننا پڑے گا غور سے۔ اللہ حافظ۔